اگلا ستارہ آیا ہمارے زون بی کا، جس کا نام ہے ورگو، یعنی کہ برج سنبلا۔ اچھا جی، جن کے پاس انفارچونیٹلی اگر اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا جو نام ہے اردو میں پے سے اور انگلش میں پی سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے، اور ان کیس اگر آپ کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، تو بھی یہ ستارہ اور اس کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کی مدد بالکل کر سکتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے کے جو ستارے ہیں وہ آپ کے لیے کیا میسج دیتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ 19 مئی سے ہم اسے شروع کریں گے اور ہم اسے ختم کریں گے 26 مئی پہ۔ تو جی ورگو تھوڑی سی ذرا مکس سی سچویشن ہے، تو آپ کو تاریخیں تھوڑی سی ذرا لکھ لیجئے گا۔ 19 اور 20 مئی آپ نے پریشر مینج کرنا ہے ورگوز، ہیلتھ ایریا میں بھی اور ورک ایریا میں بھی، ان دو جگہوں پہ آپ کو ذرا پریشر مینج کرنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے کیئرفل رہنا ہے کہ کوئی پریشر جو ہے اللہ نہ کرے اگر آپ کی ہیلتھ ایریا کو تنگ کر رہا ہے، یا کوئی پریشر جو ہے آپ کے ورک لوڈ آپ کا بن رہا ہے، مینج کر لیجیے گا 2 دن انشاءاللہ۔ اگلے 2 دن بھی تھوڑا سا ورگوز ذرا وائزلی چلنا ہے اپنی ازدواجی زندگی میں، ایموشنل نہیں ہونا، سینٹی نہیں ہونا، یا بہت کرٹیکل نہیں ہونا، بہت زیادہ کرٹیکل رویہ نہیں رکھنا آپ نے اس وقت، کیونکہ ورگوز کا یہ پرابلم ہے کہ یہ اتنے پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں کہ مزاج کے خلاف کوئی بھی چیز انہیں ناگوار جو ہے وہ گزر جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ ہاں 23 میں اور 24 میں آلدو کے پیسے آنے کی خبر تو نظر آ رہی ہے ورگوز جو ہے، لیکن یہ والی 2 تاریخیں پیسے نکلوا بھی سکتی ہیں۔ ایک ستارہ 1 مئی سے میرے ورگوز کو اللہ کے حکم سے ریلیکسیشن جہاں دے رہا ہے وہ ہے آپ کا فائنینشل ایریا، لیکن یہ جو 2 تاریخیں ہیں 23 اینڈ 24 جو ہیں، یہ یہاں پہ آپ کے پیسے کو ذرا زیادہ خرچہ یا کوئی ایسی فضول خرچی کروا کے بھی جا سکتی ہیں۔ تو اگر بچانا چاہتے ہیں خود کو تو پھر ذرا آپ کو ویجیلنٹ ہونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو 25 اور 26 کی تاریخیں شکر ہے اللہ کا، اور اس کے آگے آنے والی تاریخیں بھی اچھی ہیں۔ تو ورگوز اپنے کاموں کو، جو آپ نے امپورٹنٹ کاموں کو جو پلان کرنا ہے، آپ نے اس کا روڈ میپ بنانا ہے کہ 23 مئی سے پلاننگ شروع کرنی ہے اپنے کام کرنے کی۔ اس میں ہمارے ورگوز اسٹوڈنٹس کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ستارے سپورٹیو ہیں۔ 10 مئی سے ایک ستارہ جس نے جگہ بدلی تھی ہمارے ورگو اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کر رہا ہے، ہمارے ان ورگوز کو سپورٹ کر رہا ہے جو کوئی ڈاکیومنٹ سے ریلیٹڈ کام اپنا کوئی ریزالو کرانا چاہتے ہیں، ہمارے ان ورگوز کو سپورٹ کر رہا ہے جو اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ان ورگوز کو بھی سپورٹ کر رہا ہے جو کہ کوئی بھی انٹرنیشنل لیول پہ جو بھی کوئی ایک تبدیلی چاہتے ہیں۔ سب سے مزیدار چیز میرے ورگوز کے لیے جو ہو سکتی ہے وہ ان کے کیریئر ہاؤس کے اندر ہو سکتی ہے۔ اللہ کرے یہ میجر تبدیلی کا ستارہ ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک ستارہ آتا ہے 10 فیبروری سے سالڈ ہوتا ہے آگے، دوسرا یہاں قدم رکھتا ہے 19 مئی سے، یعنی ابھی آیا یہ آپ کو اللہ کرے کہ یا تو فیم کی بہت انڈیکیشن ہو رہی ہے، آپ بہت ایک سوشلائٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہو، دوسرا یہ جو بہت زیادہ آپ کے لیے کوئی چیز ہو سکتی ہے میرے ورگوز کے لیے، وہ وہاں پہ جو کوئی بزنس میں نئی اپرچونٹیز یا بزنس میں اپنے آپ کو منوا لینا، تو کچھ بھی ایسی بلیسنگ آپ کے ساتھ اپنے بزنس ایریا میں ہو سکتی ہے۔ پھر میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ 19 اپریل سے جس ستارے نے جگہ بدلی ہے وہ آپ کے دماغ کی سپیڈ کو بڑھا رہا ہے۔ اس کو سلو کرنے کے لیے یا کوئی میڈیٹیشن کرنی پڑے گی، واک کرنی پڑے گی، یا کوئی بک ریڈنگ کریں۔ جتنا اس کو تھکا کے سلائیں گے
اتنا ہی آپ کو ڈیپ سلیپ دے گا، ورنہ یہ سلیپ لیس نائٹس دے سکتا ہے، جس کی وجہ سے پھر آپ کا اگلے دن کام کا مورال اس طرح آپ کا ہائی نہیں ہوگا، آپ سے اس طرح کام نہیں ہو پائے گا جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں. اور جس طرح ورگوز محنتی بھی ہوتے ہیں، پرفیکشنسٹ بھی ہوتے ہیں. تو نیند کا پورا ہونا بہت ضروری ہے. ٹریفک کے معاملات میں محتاط رہنا ہے. سیڑھیاں اترتے چڑھتے ہوئے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے کہ کوئی بھی ایسی غلطی نہ ہو جہاں پہ جو ہے آپ کے معاملات جو ہیں وہ کہیں بھی وہ ہو جائیں، مطلب خدا نہ کرے کوئی پاؤں ٹرپ ہو جائے. تو بہتر ہے کہ زمین کی طرف دیکھ کے چلنا ہے آپ نے. باقی ماشاءاللہ اس وقت اگر کہیں سمجھداری کا ثبوت ہے ورگوز، تو وہ لوگ جو بزنس الائنسز میں ہیں، وہ لوگ جو ازدواجی زندگی کے اندر آلریڈی ہیں، یا وہ لوگ جو شادی کرنا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جو بزنس ریلیشنز بنانا چاہتے ہیں. پھر آپ کو تھوڑا سا مزاج کا ان کا پارٹنر کا مزاج سمجھ کے چلنا پڑے گا، ورنہ پھر غلطیاں ہونے کا جو ہے نا وہ موجود ہے کہ غلطیاں ہو سکتی ہیں آپ سے. تو یہاں پہ اگر کوئی چیز مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی. اگر آپ چاہتے ہو کہ جو ہے رشتہ سموتھلی چلے تو پھر وائزلی چلنا پڑے گا، تھوڑا مارجن دینا پڑے گا، تھوڑی کوتاہیوں کو، نااہلیوں کو لیٹ گو کرنا پڑے گا، تبھی جا کے اس رشتہ جو ہے نا یہ پایا تکمیل تک پہنچے گا. ورنہ یہ والا جو وقت ہے وہ آپ کے رشتے کا امتحان یہاں پہ لے سکتا ہے. تو اللہ کرے فائنینشلی اپنی ایفرٹ کو جاری رکھیے گا، کیونکہ اس میں ستارہ خاصا پازیٹیو. اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے یہ ویک ایسا جس میں ہم کہتے ہیں نا اپ گریڈنگ، یعنی آپ کا اپ گریڈ ہر طرح سے آپ کی چیزیں جو ہے وہ اپ گریڈ ہو رہی ہیں. آپ کی کوشش ہے کہ آپ اپنے گیجٹ کو بھی اپ گریڈ کریں، آپ اپنے لائف سٹائل کو بھی اپ گریڈ کریں، اپنی لکس کو بھی. بیسیکلی ہمارے جو ورگو دوست ہیں وہ اس وقت اپنے سیلف کانشیس ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات اس ہفتے کی ایسے لگ رہی ہے کہ جیسے آپ کی ہیبٹ شفٹ کے دن ہے. آپ اپنی ہیبٹس کے بارے میں تھوڑے کانشیس ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو لوگ احساس دلائیں کہ آپ کی یہ ہیبٹ خراب ہے، یہ ہیبٹ خراب ہے. اس ہفتے لوگوں کی باتوں پر اینگری ہونے کی بجائے یا ان کی تنقید کو دل پر لینے کی بجائے بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ یونیورس کی طرف سے شاید آپ کو کوئی میسج اس ہفتے آپ کی کسی خاص عادت کے بارے میں دیا جا رہا ہے. دیکھیے گا کہ اگر کوئی بات ہے جو بار بار آپ کو سنائی دے رہی ہے، چاہے وہ ٹی وی سے سنائی دے رہی ہے، گانے میں آ رہی ہے، کسی کے زبان سے نکل رہی ہے، کسی نے ایسی کوئی بات کر دی ہے، تو کوئی میسج یونیورس آپ کو دینا چاہ رہا ہے آپ کی کسی خاص ہیبٹ کے بارے میں جس کو کہ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد کہ جیسے آپ کا دل چاہے گا کہ مجھے اپنی زندگی کو پیسفل کرنا، اور وہ کون سی چیز ہے جو مجھے میرے سکون کو برباد کر رہی ہے، آپ اسے ڈائگنوز بھی کریں گے، اس کا پھر آپ حل بھی کریں گے. یہ ہفتہ ایسا ہے کہ کچھ ہے کہ آپ کا دل آپ کو ایک طرف ڈائریکشن دے رہا ہے، تو ڈائگنوسس بھی ہو رہا ہے اور علاج بھی ہو رہا ہے، اور یہ چیز آپ خود ہی کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ٹینشن اس ہفتے کچھ لوگ آپ کو دینے کی کوشش کریں گے، اور جہاں ٹینشن دی جائے گی وہیں آپ کو سپورٹ بھی مل جائے گی. اور اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ آپ کو جیسے آپ نے جس چیز پر فوکس کرنا ہے نا، جو مجھے لگ رہا ہے تو یہ ہے کہ آپ کی جو ایموشنل انرجی ہے نا وہ اسکیٹرڈ ہے. ایموشنلی شاید آپ بہت بکھرے ہوئے ہیں، جذباتی طور پر آپ کہیں بکھرے ہوئے ہیں، اور آپ کا جو انر پیس ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے. اس کو جو ہے نا آپ کو اس میں آرگیومنٹ کی ضرورت ہے، اور اس میں آپ کو گفتگو کر کے اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو سن ہے اس ہفتے ٹرانزٹ کر کے آ جائے گا آپ کے 10ویں گھر میں. وہاں پر جوپیٹر پہلے سے ہی موجود ہے. جوپیٹر اور سن کا اکٹھے 10ویں گھر میں ہونا بہت معنی خیز ہو سکتا ہے. ان دنوں جب تک سن اور جوپیٹر اکٹھے ہیں، ان 4 ہفتوں میں اس پر ہم الگ بھی بات کریں گے، لیکن ان 4 ہفتوں میں آپ کو کریئر کے حوالے سے بہت ہلچل رہنے والی ہے. اسپاٹ لائٹ میں آپ کا کام، اور 10واں گھر جو ہوتا ہے اس میں
بہت سارے معاملات اور بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ فادر سے باپ کا گھر کہا جاتا ہے، باپ کے گھر جو معاملات ہوتے ہیں نا، باپ کے گھر میں یعنی کہ باس ہو گیا، بڑے ہو گئے، جو آپ کے سینئرز ہو گئے وہ ہو گئے، سو یہ آپ کے لیے چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے لیے جو ہمارا اس ہفتے کا ایک اور امپورٹنٹ اینگل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی انگزائٹی کو خود کنٹرول کرنا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو لے کے، میں آپ کو 3-4 ہفتوں سے یہ بات بتا رہی ہوں کہ سلگنے کی بجائے، اپنے آپ کو اندر ہی اندر گھٹنے کی بجائے، سلگنے کی بجائے اپنے آپ کو خود کمفرٹ دیں، اور وہ کانٹا جو آپ کو چبھ رہا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے خود نکال کر پھینک دیں، چاہے کتنی بھی تکلیف ہو، ڈو اٹ۔ آپ کا جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی منزل چل کر آپ کے پاس آئے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یونیورس آپ کی منزل آپ کے دروازے تک پہنچانے، مطلب اس طرح کنیکٹڈ ہے کہ آپ کی منزل آپ کے دروازے تک پہنچ جائے گی۔ نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ بہت زیادہ غلط بیانی، بہت زیادہ جھوٹ، افواہیں آپ کے ارد گرد ہیں، یقین مت کیجیے گا۔ لو لائف میں آرگیومنٹ ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کی بات کا برا منایا جا سکتا ہے۔ اس ہفتے کا لاکی سٹون آپ کا دانا فرہنگ، جس کو ہم میلاکائٹ کہتے ہیں۔ میلاکائٹ جو ہے یہ گرین کلر کا سٹون ہے، اور یہ آپ کے لیے اوور آل آپ لائف ٹائم کے لیے بھی آپ کے لیے لکی ہے۔ آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے فلائنگ بٹرفلائی۔ اگر بٹرفلائی اورنج اور بلو کلر کی ہو تو آل دا مور بیٹر۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے دیواریں اور پل ایک ہی میٹیریل سے بنتے ہیں، لیکن پل ملاتا ہے اور دیواریں تقسیم کرتی ہیں، اس لیے دیواریں کھڑی کرنے کی بجائے لوگوں کو ملانے والا پل بنے۔